سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو بلایا۔ مرید کو بلا کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے مرید، یہ صندوق اٹھاؤ اور اس کو لے جا کر دریا برد کراؤ۔ اب مرید سو صحیح معنوں میں مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی بات پر عمل کرتا ہے۔ مرید نے کوئی سوال نہیں کیا اس کے اندر ہے کیا، صندوق اٹھایا، دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب اس نے دریا کے اندر صندوق کو ڈالا تو دریا نے بڑے ادب کے ساتھ اس صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب مرید نے یہ منظر دیکھا، واپس آیا تو شیخ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور آخر میرے لیے معمہ بن گیا ہے۔ اب میری نگاہوں نے منظر ہی کچھ ایسا دیکھا، اگر وہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھی ہوتی تو میں کبھی آپ سے کوئی سوال نہ کرتا۔ لیکن آپ بتائیں تو صحیح، اس صندوق کے اندر کیا تھا کہ جس کو سمندر نے بھی راستے دے دیے؟ اگر واقعی اس کے اندر کوئی ایسی قیمتی بابرکت شے تھی تو پھر اس کو سمندر میں دریا برد آپ نے کیوں کرایا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مرید سے کہ تیری نگاہوں نے، تیری آنکھوں نے منظر ہی ایسا دیکھ لیا، جب تک اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، پردہ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ تیرے لیے معمہ بنا رہے گا۔ اس لیے میں تجھ کو بتاتا ہوں، غور سے سننا۔ جنید بغدادی نے کہا، میں نے اپنی 12 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب تصوف کے رموز و قوامض پر تیار کی تھی۔ پھر 12 سال میں تیار کرنے کے بعد اگلے 12 سال اس سوچ وچار میں گزار دیے، اس کی نوک و پلک کو صحیح کرتا رہا، اس کے رموز و قوامض، اس کے اسرار کو میں اپنی نگاہوں سے، نظر عمیق سے، قلب صدیق سے صحیح معنوں میں غور و فکر کرتا رہا۔ 12 سال میں نے اس کتاب کی نوک و پلک کو درست کیا، کہیں اس کا کوئی بھی حرف مزاج شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو۔ اب 12 سال میں نے اس کی نوک و پلک کو سنوارا، پھر اگلے 12 سال تک میں اس وچار میں رہا کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کروں نہ کروں۔ تو کہا آج 36 سال بیت گئے، پھر میرے دل نے گواہی دی، جنید جس قوم کے پاس قرآن ہو، پھر اس قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی امت ایک امت بننا چاہتی ہے تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جانا ضروری ہے۔ مگر افسوس، آج وہ لوگ جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ لیتے ہیں اور پھر دین کے، شریعت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فرقہ پرستی آج دنیا میں اس وجہ سے ہر ایک دنیا سے اپنی بات منوانے کے لیے تیار ہے۔ اگر امت کو ایک امت بنانا ہے تو پھر قرآن اور سنت کے دامن سے وابستہ ہو جانا ضروری ہے۔ تصوف کا اتنا بڑا امام 36 سال تک اسی غور و فکر میں کرنے کے بعد گزار دی، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ میری کتاب کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے پھر میری کسی کتاب کی دنیا کو ضرورت نہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنے اس قرآن سے، اس کتاب الہی سے وابستہ ہیں۔ آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی تو صرف اس وجہ سے ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے دامن سے وابستگی اختیار نہیں کی ہے۔ آج ہم دنیا میں جہاں بھی ذلیل و رسوا ہیں، دین اور شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کچھ گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے قوم کے اوپر کچھ آفتیں آ جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے زمین کے سبزوں کو روک لیتا ہے۔ جو قوم مال کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو پھر بارشیں بے موسم، بے وقت ہوا کرتی ہیں، جب ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ آج ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ وہ یار غور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ، غور و فکر کر کے دیکھ کہ ہم نے کتنا رب کے حکموں کو توڑا ہے، شریعت کا مذاق ہم نے کتنا اڑایا ہے۔
اور فرمایا جو مال نہ دے قوم تو زکوٰۃ نہیں دیتی مال کی تو پھر اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتا، بے موسم ہوا کرتی ہیں۔ جو ناپ تول میں بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے زمین کے سبزوں کو روک لیتا ہے۔ جس قوم کے اندر فحش بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ طاعون جیسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے، وہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں لوگ۔ تو آج دیکھ معاشرے میں سماج میں کیسی بھیانک بیماریاں ہیں جن میں لوگ مبتلا ہیں۔ آخر یہ کیونکہ ہم نے اپنے آپ اوپر اپنے یہ بیماریوں کو مسلط کیا اپنے اعمال بد کی وجہ سے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اور جو قوم کتاب اللہ کے امر کے علاوہ دوسری جگہوں سے دوسری چیزوں سے فیصلے شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھے لکھوں کی باتوں کو نہیں مانا، علماء کی بات پر عمل نہیں کیا، شریعت کی بات پر عمل نہیں کیا، کتاب اور سنت کو ہم نے نہیں تسلیم کیا۔ آج دنیا کے چکر میں ہم پڑ گئے جس کی وجہ سے آج ظالم ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔